بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان اتنے افسردہ شاید کبھی نہیں ہوئے، اتنے پریشان شاید کبھی نہیں ہوئے کہ ان کو نیند کی گولی لینی پڑے پھر بھی نیند نہ آئے۔ یہ بات خود عمران خان نے کہی ہے۔ فائرنگ کی خبر سن کر شدید کرب میں مبتلا ہوا، نیند کی گولی کھائی لیکن پھر بھی نہتی عوام پر تشدد کے کرب سے سو نہیں سکا عمران خان، اور اس بات کا ان کو شدید غصہ ہے، اور اس پر وہ اب کھڑے ہیں کہ کچھ بھی ہو، جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جاں باق ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، ان کو، ان کے لواحقین کو انصاف ہر صورت دلوانا ہے، اور مسلسل اپنی لیڈرشپ پر، یعنی تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر وہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ زلفی بخاری کہتے ہیں we strongly oppose the US sanctions on National Development Complex and 3 commercial entities due to Pakistan's geographical positioning. It is imperative that Pakistan always takes the appropriate measures to protect its national sovereignty. It's unfortunate that even on its last legs, President Biden's regime maintains its double standards. اندازہ لگائیے کہ تحریک انصاف کنڈیم کر رہی ہے جو کچھ امریکہ نے کیا ہے، 4 اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں پاکستان کے، اور بائیڈن ایڈمنسٹریشن، موجودہ حکومت کہتی تھی کہ ان کو تو ہم نے کچھ کہنا ہی نہیں، ان کے وینٹیلیٹر ہیں، رجیم چینج کیا، ان کے ایک عام سے کسی افسر کے کہنے پر سارا کچھ کیا گیا۔ تو اب جناب تحریک انصاف کنڈیم کر رہی ہے امریکہ کو، اور موجودہ حکومت جو بینیفیشری تھی ان کے دور میں دیکھیے مزید پابندیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کوئی اچھا کام اس حکومت کے ہوتے ہوئے نہیں ہوا۔ اب یہ آئیں بائیں شائیں کریں گے جی فلاں کی وجہ سے ہو گیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا۔ یہ حکومت ٹیمپریچر کو نارمل نہیں ہونے دینا چاہتی، کیونکہ جس دن حالات معمول پر آئے تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں نکال سکے گی، ایڈوکیٹ فیصل چودھری نے کہا ہے۔ اب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاملہ طے ہو گئے تو ہم تو فارغ ہو جائیں گے، اور یہ بات کہہ رہے ہیں نون لیگ کے لوگ کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم حکومت سے سیدھا جیل میں چلے جائیں، وہ یہ نہیں ہونے دیں گے، سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کوشش کی کہ جی ایک ملاقات نہ ہو سکے، لیکن وہ پھر آج ملاقات ہوئی ہے 1.5 گھنٹے کی، اس پر بھی آگے بات کریں گے۔ ایسا کام ہے جو قانونی طور پر ایسا کام ہے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے اس کی بینیفیشری ہے، لہٰذا یہ ٹیمپریچر یہ تو کول ڈاؤن ہونے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ جس دن یہ کول ڈاؤن ہوا اور حالات معمول پہ آئے یہ حکومت ایک دن نہیں نکال سکتی، لہٰذا یہ بینیفیشری ہے اس الیکشن کوڈ کے 147 کے، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا عمل سابوٹاج ہو۔ نون لیگ موجودہ حکومت چاہتی ہے مذاکرات نہ ہوں، سابوٹاج ہوں، کیونکہ اب میں نے آپ کو عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ مذاکرات یہ نہیں کہ حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں، پس پردہ بھی ہو رہے ہیں، انصار عباسی صاحب نے خبر دی ہے۔ اس طرح سے یہ ڈیلے ہو تاکہ ان کی جو ایک غیر قانونی حکومت ہے وہ چلتی رہے، لیکن انشاءاللہ یہ معاملہ ہم عوام کی مدد سے 2.5 سال سے ہمارے ملک سے قربانیاں دی ہیں۔ جیل میں بیٹھا عمران خان جیتا، جیل میں عمران خان نے جب بھی احتجاج کی کال کی جیل میں بیٹھ کے جیتے تھی، جو اپنے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کی کال، عمران خان جیل میں بیٹھا جیتا ہے، جیل میں لوگ اس کی کال پر نکلتے ہیں، اور یہ اس امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ لیڈر کی کال پہ آتے ہیں، اور ابھی بھی خان صاحب نے کہا کہ جو فائرنگ کا جس کو بتایا گیا رات کو نیند کی گولی کھانے کے باوجود ان کو نیند نہیں ہے، وہ اس قدر ڈسٹرب ہے، وہ آج بھی اپنی پارٹی سے یہی کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، تم لوگ آواز اٹھاؤ، تم لوگوں نے اس کو جانے نہیں دینا، ہمیں جب تک زندہ بھولیں گے۔ سو ایک مسلسل یہ سن لیا آپ نے، نیند کی گولی کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آئی، اتنا ظلم ہوا ہے، اس میں کرب میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے لیڈرشپ کو کہا ہے اپنے لوگوں کو کہ اس پر تم نے آواز اٹھاتے رہنا ہے۔ پی ٹی آئی بزدلوں کی جماعت نہیں رہی، عمران خان پاور پالیٹکس سے بالا ہو چکے ہیں، وہ اس ملک کے اصل مسائل کے جڑ کے خاتمے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ جو لوگ ان کے نظریے سے متفق نہیں اور پھر بھی نتھی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ محض خود کو سیاست میں ریلیونٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ زبیر علی خان صافی یہ کہہ رہے ہیں۔ ہمیں سیاسی انتقامی کارروائیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ 9 مئی کے دن میں موقع پر موجود ہی نہیں تھا، کراچی میں تھا۔ گزشتہ ملاقات پر عمران خان کو سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی تجویز دی تھی۔ حکومت اگر سنجیدہ ہے تو مذاکرات کا آغاز کرے۔ شاہ محمود قریشی کی کمرہ عدالت کے باہر غیر رسمی گفتگو، اور شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں افہام و تفہیم سے معاملات حل ہوں گے، میں 40 سال سے سیاست میں ہوں، ہمیں معاملات کو بہتر کرنا چاہیے، سیاسی استحکام تبھی آئے گا، معاشی استحکام تبھی آئے گا جب معاملات کو آگے بڑھایا جائے گا، ڈائیلاگ واحد راستہ ہے، ڈائیلاگ ڈائیلاگ ڈائیلاگ۔ اچھا، یہ تو شاہ محمود قریشی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اسد قیصر نے جو ملاقات کی ہے ایاز صادق سے، اسپیکر سے، اس کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور ایاز صادق کہہ رہے ہیں اسپیکر چاہے فارم 47 کے ہیں، انہوں نے کہا ہے ڈائیلاگ ڈائیلاگ ڈائیلاگ، مذاکرات مذاکرات مذاکرات۔
तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात करने की पेशकश का मजाक उड़ाया गया और यह तासुर दिया गया कि हमने घुटने टेक दिए हैं। मुज़ाकरात की पेशकश और सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर करने की बात मुल्क के वसीतर मफाद में की थी। हुकूमत अगर इसमें दिलचस्पी नहीं रखती तो हमने भी मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की कनपट्टी पर बंदूक नहीं रखी। इमरान खान ने यह बयान दिया है जी। और इसके अलावा हुकूमत पहले कहती थी पीटीआई मुज़ाकरात का माहौल बनाए, हमने मुज़ाकरात की कमेटी बनाई, इमरान खान को तजवीज़ दी सिविल नाफरमानी की तहरीक मुअख्खर करें और अब हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। ये शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू है, वो भी इस पर बात कर रहे हैं। नईम खालिद लोधी साहब जनरल रिटायर्ड हैं, बड़ी अहम पोस्ट पे काम करते रहे। वो कहते हैं कि हालात बड़े नाजुक हैं, किस तरह से इस्लामी ममालिक को तबाह किया गया और हमें इस पर सोचना चाहिए, बहुत देर ना हो जाए खुदा न खास्ता, और पाकिस्तान को भी तबाह करने की कोशिशें की जा रही हैं, तो सबको मिल बैठ कर इस पर सोचना होगा। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बीच मुज़ाकरात के हवाले से राब्ता हुआ है। असद कैसर और स्पीकर रियाज सादी के बीच इस हवाले से आम पेशरफ्त हुई है। तहरीक इंसाफ की जानिब से TORs की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस सिलसिले में कल तक TORs अयाज सादिक तक पहुंचा दिए जाएंगे। ये खबर बशारत राजा साहब ने दी है। फिर एक और खबर, अब हमारे सिर्फ 54 लोग लापता रह गए हैं, पहले 200 लोग लापता थे। जो हालात बन गए हैं ऐसे में सब पाकिस्तान के लिए सोचने पर मजबूर हैं। उम्मीद करता हूं कि सियासी जमातें और एस्टैब्लिशमेंट गौर व फिक्र करके कोई हल निकालेगी। अली मीन गंडापुर की गुफ्तगू, ये बड़ी अहम गुफ्तगू है। वो कह रहे हैं जी सिर्फ 54 लोग रह गए हैं, पहले 200 लापता थे, अब बाकी सामने आ गए हैं और एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि सारे गौर व फिक्र करके हालात को बेहतर करेंगे। इसके अलावा जनाब अली मीन गंडापुर ने यह भी कहा है, लेकिन मैं ये बता दूं कि अली मीन गंडापुर की इमरान खान से 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है, 1.5 घंटे की, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की। और पिछली दफा अभी हाल ही में इनकी मुलाकात नहीं होने दी गई थी, अब वो मुलाकात हो गई है और हुकूमत जिनकी है वो इशारा देंगे तो मुस्बत रिस्पांस भी आ जाएगा। मेरी ऑफिशियल मीटिंग्स भी होती रहती हैं और इनमें भी बात करता रहता हूं। हफ्ते तक दोनों जानिब से मुस्बत पेशरफ्त की उम्मीद है। अली बिन गंडापुर की गैर रस्मी गुफ्तगू, अब देखिए इसमें इशारे आते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। इमरान खान की आज तबीयत बड़ी हशाश बिशाश थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शाह महमूद कुरैशी, अली बिन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शिबली फराज, फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत समेत दीगर पार्टी क़यादत से मुलाकात भी की। फैसल चौधरी ने बाहर आकर मीडिया को बताया है। अब इन मुलाकातों के होने का मतलब यह है कि हुकूमत भी और हुकूमत को चलाने वाले भी और जो भी ताकतवर हैं लोग, वो भी इसमें अब शामिल है कि हाँ जी मुलाकात तभी करवाने दी गई है। और इमरान खान से अली बिन गंडापुर की 1-on-1 मुलाकात खत्म। अली बिन मुलाकात के बाद जेल से रवाना हो गए। मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। मुलाकात कॉन्फ्रेंस रूम में करवाई गई। अच्छा, ये 1-on-1 है, बाकी कमेटी अलग चल रही है, गंडापुर सब अलग चल रहे हैं, हर तरफ चल चलाओ है, पीछे बहुत कुछ हो रहा है। आने वाले दिनों में आपको और खबरें मिलेंगी और ये 1.5 घंटे से ज्यादा मुलाकात के हवाले से भी बहुत चीजें सामने आएंगी। अब जनाब पहले कहते थे तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात नहीं करती और अब जब तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का कहा है तो हुकूमत आगे लग कर भाग रही है। हमारे 2 मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर की इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन। दूसरा मुतालबा इमरान खान समेत सियासी असीरान की रिहाई। ये है जी मुतालबात। अब बात यह है कि कभी कहते हैं कि ये मुतालबात मंजूर होंगे तो फिर मुज़ाकरात आगे चलेंगे, नून लीग कहती है तो फिर मुज़ाकरात ही काहे के होंगे जब हमने ये 2 शराइत मान ली। इसी में हमारी हुकूमत का वो समझते हैं शायद खात्मा हो जाएगा, इमरान खान रहा होगा तो हम बचेगी नहीं। वो तो यहां तक परेशान है। मुज़ाकरात और मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। अयाज सादिक, लगता है उनको भी अब ख्याल आ गया है, डामाडोल है काम। अच्छा, ये पता नहीं फैसल किन कुंडी को क्या हो गया। इन्होंने कहा जी जस्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ और क्या होता, जब वहां पर लोग आए थे तो आगे से गोलियां ही चलनी थी, वो इस तरह की बातें करने लगे हैं। और जनाब तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा कदम उठाया है। पीटीआई ने सलमान अहमद की बुनियादी रुकनीत ही खत्म कर दी। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने सलमान अहमद की, ये जो आप जानते हैं सलमान अहमद गुलकार भी हैं और म्यूजिशियन हैं, और उनकी बुनियादी रुकनीत खत्म की है। बानी पीटीआई और इनकी अहलिया समेत दीगर पार्टी के खिलाफ बयानबाजी पर रुकनीत खत्म की गई। सलमान अहमद किसी तौर पर पार्टी की अब नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आखिर में यह खबर है जी कि पीटीआई और इमरान खान से एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट नून लीग है, क्योंकि अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो नून लीग जिसे अवाम 8 फरवरी को मुस्तरद कर चुके हैं वो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। दिफाई तज्जियाकारों की टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत आईएसपीआर से मशरूत करने का पैमरा नोटिफिकेशन मुअत्तल। पैमरा ने एक नोटिफिकेशन दिया था कि जी आईएसपीआर से मंजूरी होगी तो फिर दिफाई तज्जियाकार टीवी पर आ सकते हैं। उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम की एडवोकेट की दरखास्त पर
معطل کر دیا, نوٹیفیکیشن ہی معطل کر دیا ہے. بابر ستار صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے, فیصلہ سنا دیا ہے. اب آخر میں وہ بات جو میں شروع میں کرنی چاہ رہا تھا, اس شکر ہے بھول رہا تھا تو اب یاد آ گئی. استعفوں کی لائن, خالد جمیل صاحب بیورو چیف ABN نیوز, وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفوں کی لائن لگ سکتی ہے آنے والے دنوں میں, کیونکہ حکومت پر پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, حتیٰ کہ یہ تو خبر ہے کہ وزراء تو اب آ ہی نہیں رہے. پیپلز پارٹی احتجاج بھی کر رہی ہے, واک آؤٹ کر رہی ہے پارلیمنٹ سے کہ جی وزراء نہیں آتے. وزراء کی اپنی جان پھنسی ہوئی ہے, ان کو لگ رہا ہے تو چل چلاؤ ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں اور کسی بھی وقت ہماری کہانی ختم ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم جعلی مینڈیٹ کے ساتھ ہیں. اور ایگریمنٹ تو یہ تھا کہ ہمیں 5 سال دیے جائیں گے اور پھر اگلی باری بھی ہوگی ہماری, کیونکہ عوام نے تو ہمیں مسترد کر دیا, اور زبردستی آ کر بیٹھیں گے تو لوگ پھر مسترد کریں گے. تو اگلے بھی جھرلو الیکشن ہوں گے, قاضی فیصل کو بھی ایکسٹینشن ہوگی, سکندر سلطان راجہ کو بھی, سارے سسٹم کو ایکسٹینشن ہوگی. اب وہ نظام سارا ہلتا نظر آ رہا ہے, کیونکہ ایک شخص کی صرف رہائی کی مار ہے, عمران خان کی. تو اب ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اور استعفوں کی لائن اس لیے بھی آ سکتی ہے کہ شعیب شاہین درخواست لے کر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو الیکشن کمیشن نے اپنی مرضی کا ٹریبونل بنا دیا ہے, ریٹائرڈ جج کو لگا دیا ہے, اور طارق محمود جہانگیری صاحب سے وہ لے لیے ہیں تینوں حلقے اسلام آباد کے, تو ان کو روکا جائے. اب شعیب شاہین کی درخواست منظور ہو گئی ہے. اگر کہیں طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس واپس معاملہ چلا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں, وہ پہلے الیکشن ٹریبونل کو دیکھ رہے تھے تینوں حلقوں سے اسلام آباد کے, جہاں پر تینوں حلقوں سے نون لیگ ہاری, تحریک انصاف تینوں حلقے جیتی, ان کے پاس فارم 45 بھی ہیں. اب طارق محمود جہانگیری صاحب نے بیان حلفی مانگے تھے سب سے, اور کہا تھا فورینزک بھی ہم کروا دیں گے, انٹرنیشنل بھی کروا دیں گے. اس پر اب پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ تینوں نون لیگی جو وہاں سے فارم 47 کے ذریعے جعلی طریقے سے جتوائے گئے ہیں وہ استعفے دے دیں گے, کیونکہ ورنہ ان پر تو 5 سال کے لیے نااہلی کی تلوار لٹک جائے گی کہ جی بیان حلفی بھی جھوٹا دینا پڑے گا, فارم 45 ان کے پاس ہے نہیں. وہ خود کہتے ہیں جی بعد میں ہمیں جس طرح سے دیے گئے, کوئی آدھے ہیں آدھے نہیں, اس طرح کی بات کرتے ہیں. جبکہ تحریک انصاف کے پاس سارے فارم 45 ہیں. جماعت اسلامی اور سابق سینیٹر مصطفی نواز کھوکر یہ بات کر چکے ہیں کہ میں الیکشن ہارا ہوں. جماعت اسلامی کہتی ہے ہم بھی ہارے ہیں, لیکن ہمارے پاس بھی جو فارم 45 ہے اس میں تحریک انصاف بھی جیتی ہوئی ہے. تو وہ معاملہ آگے بڑھتا ہے, تو ان تینوں کو بھی پھر استعفے دینے پڑیں گے. تو آنے والے دنوں میں بہت سے استعفے آ سکتے ہیں. اللہ حافظ.